بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر. ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر. جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر. ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر. تیری زباں ہو اس کا نام، تیری زباں ہو اس کا نام، تیرا دل ہو اس کا گھر. تیرے قدم ہو اس کی راہ، تیرا سر ہو اس کا در. ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر. ڈر کر بھاگے سب شیطان، ڈر کر بھاگے سب شیطان، صرف تو ایک اللہ سے ڈر. وہ داتا ہے ہم منگتے، وہ داتا ہے ہم منگتے، اسی سے مانگ تو شرم نہ کر. ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر. جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر. سب کے بخشے وہ گناہ، سب کے بخشے وہ گناہ، شرط ہے استغفار مگر اس کو سوالی سے ہے پیار. مانگ دعائیں شام و سحر. ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر. جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز پر درود پڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگ دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن مقدس کی چند آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں.
جس کے اندر رب العالمین یہ جو ذی الحج کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس کی جو ابتدائی 10 راتیں ہیں ان کی قسم کھا رہے ہیں اور ان کی عظمت کو اجاگر فرما رہے ہیں کہ یہ بڑی ہی عظمت والے دن ہیں، یہ بڑی عظمت والی راتیں ہیں۔ رب العالمین کی ذات بہت عظیم ذات ہے۔ میرے اللہ کو کسی چیز کی عظمت بتانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا رب ویسے ہی کہہ دے تو اس کی بڑی عظمت ہے، لیکن قسم میرا رب کیوں کھا رہا ہے کہ میرے اور آپ کے دل میں اس کی عظمت اجاگر ہو جائے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ واقعی یہ راتیں اتنی اہم ہیں کہ اس پر رب بھی قسم کھاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ رب العالمین کی ذات بھی ان راتوں کی قسم اپنے قرآن پاک میں کھا رہے ہیں۔ والفجر ولیال عشر، مجھے فجر کی قسم ہے اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ اب یہ قسم رب العالمین ان 10 راتوں کی کھا رہے ہیں ان کی عظمت کو بتانے کے لیے۔ ساری گھڑیاں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، سارے اوقات رب کے پیدا کرتا ہے، مگر ان ساری گھڑیوں کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ کچھ فضیلت والی گھڑیاں بھی ہیں جن میں عبادت کرنا اللہ کو بڑا محبوب ہے، جن میں عبادت کرنا، اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ ان میں ایک رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس کو شہر اللہ بھی کہا جاتا ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر عبادت اللہ کو بڑی محبوب ہے اور اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ رمضان کے مہینے کی ایک ایک عبادت اللہ کے ہاں کس قدر درجہ رکھتی ہے، کس قدر فضیلت رکھتی ہے۔ تو رمضان المبارک کے بعد اگر کچھ دن ہیں ایسے جن دنوں کی بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے، تو وہ یہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں جو آ رہے ہیں، کہ 10 دن ان میں وہ عبادت ہو رہی ہے جو عبادت سال کے دوسرے دنوں میں نہیں ہو سکتی۔ حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ آج کل میں چلے جائیں عرفات کے میدان میں، آپ کا جانا وہاں پر صرف وزٹ کے لیے ہوگا، آپ کا وہاں جانا عبادت شمار نہیں ہے، لیکن وہ 9 تاریخ کو اگر آپ وہاں جائیں گے، آپ کا وہاں جانا، عرفہ کے دن کا وقوف، وہاں پہ قیام کرنا، یہ اللہ کو اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ اللہ رب العزت وہاں وقوف کی برکت سے آپ کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حاجی کو اللہ رب العزت کی طرف سے بے شمار فضیلتیں عطا ہوتی ہیں کہ یہ میرے گھر کا حج کرنے کے لیے آیا ہے، وگرنہ ان چیزوں میں خود کچھ نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان چیزوں کے اندر، ایک میدان کے اندر بیٹھنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بتانا یہ چاہ رہے ہیں ان چیزوں میں کچھ نہیں ہے، اصل تاثیر میرے حکم کے اندر ہے۔ اللہ کا حکم ماننا اصل چیز وہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں، فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نے صحابہ سے کہا، میرے صحابیوں، ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل اتنا اللہ کو محبوب ہے کہ اس کے علاوہ کسی بھی عمل کی کوئی اتنی قیمت نہیں ہے جو دوسرے دنوں میں یہ عمل کیا گیا ہو۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر اللہ کے راستے میں کوئی جہاد کے لیے بھی چلا جائے تو ان 10 دنوں کا عمل اس سے بھی بڑھ جائے گا؟ میرے محبوب نے فرمایا کہ ہاں، اس سے بھی بڑھ جائے گا۔ اگر کوئی آدمی ان 10 دنوں کے اندر اللہ کی عبادت کے اندر لگا رہتا ہے تو اس کی اتنی فضیلت ہے کہ یہ 10 دنوں کی عبادت اللہ کے ہاں اس مجاہد سے بھی زیادہ ہے، مگر وہ مجاہد جو اپنی جان اور اپنا مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلا اور نکل کر اسی راستے میں اس کی جان بھی چلی گئی اور اس کا مال بھی چلا گیا، فرمایا صرف یہ بندہ اس سے افضل ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی اعمال کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی بندہ اس سے افضل نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ اتنے اہم دن ہیں، تو گویا ان دنوں کے اندر تلاوت دوسرے دنوں کی تلاوت کے برابر نہیں ہو سکتی۔
ان دنوں کی تسبیحات دوسرے دنوں کی تسبیحات کے برابر نہیں ہو سکتی. ان دنوں کے اندر صدقہ اور خیرات دوسرے دنوں کی صدقہ اور خیرات کے برابر نہیں ہو سکتا، بلکہ ان ساری چیزوں کا اجر بڑھ جاتا ہے اور اللہ کے ہاں سے اس کی اتنی فضیلت ہے کہ انسان اس کو اپنے احاطہ تصور میں نہیں لا سکتا، انسان اپنے تصور میں بھی نہیں لا سکتا. اور انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ دن ملے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی ایک دن عرض کیا تھا کہ اللہ کی ذات بندوں سے اتنی محبت کرنے والی ہے کہ وہ بندوں کو کچھ گھڑیاں دے دیتے ہیں کہ یہ بندے ان گھڑیوں کے اندر کچھ اعمال کر کے میرے بہت زیادہ قریب ہو جائیں. اللہ قریب کرنا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو، اور اس کے لیے اللہ نے کچھ گھڑیاں، کچھ مہینے، کچھ راتیں ایسی عطا فرما دی کہ ان کے اندر عبادت اللہ کے ہاں بڑی محبوب ہے، اللہ کے ہاں بڑی محبوب ہے. اور ایک دن کا روزہ، یہ جو 10 دن ہے ان میں صرف 9 دن کا ہی روزہ ہے، 10ویں دن تو ہے ہی نہیں، عید کا دن ہے وہ. 9 دن کے روزے اتنے فضیلت والے ہیں، فرمایا ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. اتنی فضیلت، ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کی فضیلت رکھتا ہے. اور پھر اتنی عظمت، اگر ان راتوں میں کوئی جاگ لیتا ہے، ان راتوں میں کوئی عبادت کر لیتا ہے تو اتنی فضیلت ہے کہ فرمایا کہ رات کی عبادت، ان 10 راتوں کی عبادت جن کی اللہ اپنے قرآن میں قسم کھا رہے ہیں، فرمایا ان 10 راتوں کی عبادت ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی شب قدر میں عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ کی رات لیلۃ القدر میں کھڑا ہو جاتا ہے. اب لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں، وہ بھی تلاش کرنی پڑے گی، لیکن یہاں پر اس رات میں عبادت کرنے والے کو ہر رات شب قدر کی عبادت کا اللہ اجر عطا فرما رہے. تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت وہ کہتے ہیں نا، رحمت حق بہانہ میں جو ید، اللہ کی رحمت بندوں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے کہ میرا کون سا بندہ ہے جو آئے اور آ کر میری اس رحمت کے دروازوں کو کھٹکھٹائے اور میری رحمتوں سے مستفیض ہو جائے. اب بندے کا دیکھنا یہ ہے کہ یہ بندہ اپنے رب کے دروازے پہ جاتا ہے یا اپنی دنیا داری کے اندر لگ کر ان اوقات کو بھی ضائع کر دیتا ہے. اور پھر کچھ نہ کچھ عبادات تو چلیں ہم ٹوٹی پھوٹی کر لیتے ہیں، لیکن اصل چیز ہے کہ ہم گناہوں سے کس قدر بچتے ہیں. اصل چیز ہے اپنے آپ کو ان ایام کے اندر، اگر ان کی فضیلت ہے تو ان ایام کے اندر گناہوں سے بچنا بھی اتنا ہی ضروری ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت بھی اتنی ضروری ہے، اپنے کانوں کی حفاظت بھی اتنی ضروری ہے، اپنی دل دماغ کی حفاظت بھی اتنی ضروری ہے، خیالات پہ قابو پانا بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بھی محفوظ کر لے. میرے محبوب علیہ السلام ایک مرتبہ صحابہ سے فرمانے لگے، میرے صحابیوں میں تمہاری اصل بیماری نہ بتاؤں، اصل بیماری کیا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے. میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اصل بیماری وہ گناہ ہے، دوسری بیماریاں تو ختم ہو جائیں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر نہیں بھی ختم ہوں گی دنیا سے انسان چلا جائے گا، اپنے اللہ کے ہاں جا کر سرخرو ہو جائے گا، لیکن جو بیماری اصل بیماری ہے، فرمایا وہ کون سی بیماری ہے؟ وہ گناہ کی بیماری. اس گناہ کی بیماری سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور صحابہ سے نے پھر اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس بیماری کا پھر علاج نہ بتاؤں؟ وہ طبیب کیا جو بیماری بتائے اور علاج نہ بتائے. میں قربان جاؤں اس طبیب اعظم، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں تمہیں اس کا علاج نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے کہ اس بیماری کا علاج کیا ہے. میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ تم توبہ اور استغفار کرنے لگ جاؤ کہ تمہاری بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی. توبہ اور استغفار یہ اس بیماری کو جڑ سے ختم کر کے رکھ دیں گے. اور پھر ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان دنوں کے عمل، کوئی بھی عمل کیا ہوا ان دنوں کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا. اور پھر فرمایا کہ ان دنوں میں تسبیح و تحلیل کی کثرت کیا کرو، کہ اللہ کے سامنے ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح کو بیان کیا کرو. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اب یہ ایسے کلمات ہیں، یہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں سے ان کا جو وزن ہے، جو میزان کے اندر تلنے پر ان کا
अजर होगा, इंसान उसको अपने अहाता तसव्वुर में नहीं ला सकता। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा, मेरे सहाबियों तुम में से कोई उहद पहाड़ के बराबर अमल कर सकता है? सहाबा ने कहा, रसूल अल्लाह, मदीने का सबसे बड़ा पहाड़ उहद पहाड़, हम कैसे उसके बराबर अमल कर सकते? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, तुम में से हर बंदा उहद पहाड़ के बराबर अमल कर सकता है। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो कैसे अमल कर सकता है? मेरे महबूब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबियों सुन लो, जिस आदमी ने एक मर्तबा अपनी जुबान से सुबहान अल्लाह कहा, उसका अजर उहद पहाड़ से भी ज्यादा हो जाता है। एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहा, उसका अजर उहद पहाड़ से भी ज्यादा हो जाता है। एक मर्तबा अल्लाहु अकबर कहा, उसका अजर उहद पहाड़ से भी ज्यादा हो जाता है। एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, उसका अजर उहद पहाड़ से भी ज्यादा हो जाता है। मैं कुर्बान जाऊं इमामुल अंबिया की आजमत पर, इतना आसान नुस्खा बता दिया। मैं और आप अपने घर में बैठे हुए, अपनी दुकान पे बैठे हुए, अपने कारोबार को चलाते हुए, अपनी जुबान को इन अल्फाज से अगर तर कर ले, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, इनको पढ़ने पर कितना वक्त लगता है? कोई वक्त नहीं लगता, लेकिन अजर इतना बड़ा है कि उहद पहाड़ का वजन भी इसके सामने हेच है, कोई हैसियत नहीं रखता। अल्लाह इतना बड़ा अजर अता फरमा रहे हैं एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहने पर। मेरे भाइयों, ये जुबान चल रही है, ये सांस चल रहा है, हमारे लिए इससे बड़ा और कीमती वक्त कौन सा होगा? जब ये सांस बंद हो जाएगी, जब ये घड़ियां खत्म हो जाएंगी, जब ये चांस खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम अल्फाज जुबान से भी अदा करना चाहेंगे मगर कर नहीं पाएंगे। बीमारी की शिद्दत इस कदर गालिब आ जाए, इंसान जुबान से कुछ बोलना भी चाहे, बोल ना पाए, तो हम क्या करेंगे उस वक्त? लेकिन हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो अजर अता फरमाने का वादा किया गया है, जो अजर अता फरमाने का वादा किया गया है, वो हम करना शुरू कर दें तो अल्लाह की तरफ से कितनी रहमतों की बारिश होगी, हम उसको अपने हाथ तसव्वुर में नहीं ला सकते। हदीस पाक में आता है, जिस आदमी ने 100 मरतबा, सिर्फ 100 मरतबा एक आदमी ने सुबहान अल्लाह कह दिया, फरमाया अल्लाह उसको 100 अरबी गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमाता है। कितना मुश्किल है जी 100 मरतबा सुबहान अल्लाह कहना। 100 मरतबा सिर्फ सुबहान अल्लाह अपनी जुबान से तुम अदा कर लो, अल्लाह 100 अरबी गुलाम आजाद करने का सवाब तुम्हारे नामा आमाल के अंदर दर्ज फरमा देंगे। 100 मरतबा सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह तुम अपनी जुबान से अदा कर दो, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके बदले में तुम्हें 100 घोड़ा मुजाहिदीन को जिहाद में देने का सवाब अल्लाह अता फरमा देंगे। मेरे भाइयों, 100 मरतबा अल्लाहु अकबर कहना तुम शुरू कर दो, तुम्हारे 100 मरतबा अल्लाहु अकबर कहने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान करने का तुम्हें सवाब अता फरमा देगा। और ये फिर क्या है? ये मकबूल कुर्बानी है। आजकल तो हमारे यहाँ अगर कोई ऊँट लेके आता है, वो लोगों की नजरों में आ जाता है, और बसा औकात इंसान में खुशनुमाई भी आ जाती है, कहता है मैं ऊँट ज़िबा कर रहा हूँ। लोग देखते हैं, दूर दूर से देखने के लिए आते हैं, ये ऊँट की कुर्बानी कर रहा है। मेरे भाइयों, 100 मरतबा गरीब का मसला भी अल्लाह के प्यारे हबीब ने हल कर दिया कि अगर कोई गरीब है, कुर्बानी नहीं कर सकता, कुर्बानी नहीं कर सकता, उसको मेरे महबूब ने ये नुस्खा इरशाद फरमा दिया। और 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 100 मरतबा अल्लाहु अकबर तो अपनी जुबान से वो पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता? 100 ऊँट कुर्बान करने का अल्लाह, असल मकसूद तो सवाब है ना जी। लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह कहते हैं तुम्हारे गोश्त, तुम्हारे खून, तुम्हारी खालें, जो कुछ मेरे पास नहीं पहुंचता, मेरे पास क्या पहुंचता है? तुम्हारी तरफ से तुम्हारे दिल का तकवा मेरे पास पहुंचता है, जो तुम्हारी दिल की नीयत है वो मेरे पास पहुंचती है। तुम अपनी नीयत दुरुस्त करके अपनी कुर्बानी का अमल शुरू कर दो, अल्लाह के यहाँ तुम्हारा ये अमल मकबूल होगा। मेरे भाइयों, 1 मरतबा सुबहान अल्लाह कहना इतना कीमती है, 1 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहना इतना कीमती है, 1 मरतबा अल्लाहु अकबर कहना इतना कीमती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सुबहान अल्लाह कहने पर 100 अरबी गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह कहने पर 100 घोड़े मुजाहिदीन को जिहाद में देने का अल्लाह सवाब अता कर दे। 100 मरतबा अल्लाहु अकबर कहने का अजर अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना बड़ा अता कर दे कि जैसे 100 ऊँट इस इंसान ने अल्लाह की राह में कुर्बान किए हैं, इतना बड़ा अजर मिल जाए। और फिर हदीस पाक में आता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिस बंदे ने एक बार अपनी जुबान से कहा, फरमाया अल्लाह इतना अजर अता फरमाते हैं कि जिसके साथ जमीन और आसमान का खला सवाब से भर जाता है।
زمین اور آسمان کا جتنا خلا ہے یہ سارے کا سارا ثواب سے بھر جاتا ہے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے کے ساتھ۔ میرے بھائیوں یہ دن وہ ہیں، ان دنوں کے اندر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی کثرت اللہ کو بڑی محبوب ہے، اللہ کو بڑی محبوب ہے کہ ان دنوں کے اندر ہم وہ عمل کر کے اپنے اللہ کی رضا کو حاصل کریں، اپنے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اور ایک حکم ہمیں اور ہے کہ ہم اپنے ناخن اور بال، جنہوں نے قربانی کرنی ہے بالخصوص، وہ اپنے بال اور ناخن نہ ترشوائیں۔ چاند نظر آنے کے بعد، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے پھر اس کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ ترشوائیں۔ اور کتنا بڑا اجر اس کے اوپر بھی مل رہا ہے کہ جو حاجی حج کے اندر جا رہے ہیں، عرفات کے میدان میں جا رہے ہیں، چونکہ انہوں نے بال اور ناخن نہیں کاٹے، ہم ان کے ساتھ مشابہت اختیار کر رہے ہیں، اور مشابہت اختیار کر کے جو اللہ کی رحمتوں کی بارش ان حاجیوں پہ برس رہی ہے، اس بارش کے چھینٹے ہمیں بھی نصیب ہو جائیں۔ اس بارش کی تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں بناوٹ لے کے آیا، میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو کھوکھلا سا عمل لے کے آیا ہوں، مولا اس کے اندر روح تو ڈال دے، تو اس عمل کو مقبول فرما لے۔ اور جب انسان عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، عرفہ کے دن کا روزہ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے 9 ذی الحج کا روزہ رکھا، اللہ رب العزت اس آدمی کو اتنا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں کہ اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور بھائیو اگلا تو پتہ ہی نہیں ہمیں ملنا بھی ہے کہ نہیں ملنا، اگلا ہمیں پتہ ہی نہیں اگلا سال ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن پچھلا سال تو ہمارا گزر چکا ہے اور وہ پورا بھرا ہوا گناہوں سے، اور وہ ہماری معافی کا اعلان ہو رہا ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ، 9 ذی الحج کا روزہ تم رکھ لو، اللہ رب العزت تمہارے اگلے 1 سال کے گناہ بھی، پچھلے 1 سال کے گناہ بھی اللہ رب العزت تمہارے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ عرفہ کا دن کا روزہ اور پھر یہ ابتدائی 10 دن کے روزے۔ اچھا ایک اور چیز، ہمارے ہاں بہت سے لوگوں پہ کسی بیماری کی وجہ سے، کسی اور چیز کی وجہ سے روزے رہ جاتے ہیں، اب ان رہے ہوئے روزوں کی قضا ان دنوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ ہم ان روزوں کی قضا اگر کر لیتے، خواتین کے روزے رہ جاتے، وہ خواتین ان دنوں کے اندر قضا کر لیں، اس کی ان کو اس کا بھی ثواب مل جائے گا اور ان کی قضا بھی ادا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی رحمت کتنی وسیع ہے، کتنا بندوں کو نواز رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کے لیے رحمتوں کا دریا بہ رہا ہے، اور یہ بڑے اہم دن ہیں۔ اپنے آپ کو ان دنوں کے اندر گناہوں سے بچانا، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، اپنے کانوں کی حفاظت کرنا، اپنے دل و دماغ کی حفاظت کرنا، اور ساتھ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کرنا، یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں کے اندر خیر کا بھی ذریعہ ہے، عافیت کا بھی ذریعہ ہے، رحمت کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کو سمجھنے